سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام پر، نبی آخر الزمان پر اتنا خرچ کیا کہ خود امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے صدیق اکبر کے مال نے دیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ کے سلام آتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقام رکھتے ہیں کہ جن کے بارے میں امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں محمد الرسول اللہ سب کے احسانات کا بدلہ دنیا پر دے کے جا رہا ہوں، لیکن ایک صدیق اکبر ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے اسلام کے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ میں محمد الرسول اللہ دنیا میں ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا، اللہ رب العالمین میدان محشر میں صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ دیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی شرک سے پاک تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی گناہوں سے بچتے تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی انہوں نے کبھی شراب نوشی نہیں کی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو تمیم میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام ابو قحافہ ہے۔ امام الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچپن ہے، چھوٹے بچے ہیں۔ ان کے والد ابو قحافہ ان کو لے کر بیت اللہ شریف میں گئے، 6-7 سال کی عمر ہوگی، اور عام الفیل جس سال میں جو ہاتھیوں کا سال کہلاتا ہے، ابرہ نے بیت اللہ پر حملہ کرنا چاہا، اور جس سال حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یعنی عام الفیل کے 50 یعنی جو فیل کا واقعہ ہے اس واقعے کے 50 یا 55 دن کے بعد حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اس سال سے 2.5 سال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد ابو قحافہ بیت اللہ شریف میں لے کے گئے، جا کر ایک بت کے سامنے بٹھایا، فرمایا بیٹا یہ ہمارا معبود ہے، ہمارا خدا ہے، اس کے سامنے جھکو۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ تمنا ہوتی ہے کہ جو میرا مسلک ہے، جو میرا مذہب، میرا نظریہ ہے، میرا بیٹا، میری اولاد بھی اسی مسلک کے اوپر جائے۔ اور اگر کوئی یہ نہیں چاہتا تو وہ اپنے مسلک میں ہی شک کرتا ہے، اور اگر اپنے مسلک سے ہٹ کر اپنی اولاد کو دیکھ کر جائز کوشش نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے اس کو اپنے مسلک میں شک ہے۔ بہرحال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی نے کہا بیٹا یہ ہمارا خدا ہے، معبود ہے، اس کے سامنے سجدہ کرو، اس کے سامنے جھکو۔ اب باپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو اس بت کے سامنے بٹھا دیا، خود ذرا ہٹ کے کھڑے ہو گئے کہ چلو میرا بیٹا آج ہمارے خدا کو سجدہ کر لے گا، پہچان لے گا، پھر میں لے کے چلا جاؤں گا۔ تو صدیق اکبر بھی وہ تھے جس طرح اللہ نے بچپن میں نبوت کی حفاظت فرمائی، اسی طرح اللہ نے بچپن میں صداقت کی بھی حفاظت فرمائی، تاکہ کل کو کوئی چوڑا، کل کو کوئی بھنگی کھڑا ہو کے یہ نہ کہہ دے کہ صدیق اکبر تو شرک کرتے تھے۔ اللہ نے بچپن میں بھی جس طرح نبوت کو شرک سے پاک رکھا، اسی طرح صداقت کو بھی شرک سے پاک رکھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اب بت کے سامنے بیٹھے ہیں، باپ اس انتظار کے اندر ہے کہ ابھی میرا بیٹا بت کو سجدہ کرے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بت کو کہنے لگے کہ اس طرح کر، مجھے پانی کی پیاس لگی ہے، مجھے پانی چاہیے، پانی تو دے دے، مجھے بھوک لگی ہے، ذرا کھانا تو دے دے، میرے پاس کپڑوں کی کمی ہے، مجھے کپڑے چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بت کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ تو پتھر کی ایک مورتی تھی، اس نے کیا جواب دینا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آیا، غصہ آیا، انہوں نے ساتھ پڑا ایک بڑا پتھر اٹھا کر اپنے باپ کے اس خدا کو دے کے مارا زور سے، اور اس کے باپ کا خدا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اب ابو قحافہ کو غصہ آیا، ابو قحافہ نے ان کو وہاں سے پکڑا، گھر لے کے آئے، گھر آ کر مارنے لگے۔ ان کی والدہ دوڑ کے آئی، کہنے لگی ابو قحافہ کیا بات ہے، آج میرے بیٹے صدیق کے اوپر سختی کیوں کی جا رہی ہے، میرے بیٹے صدیق کو کیوں مار رہے ہو؟ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام زمانہ جاہلیت میں ان کے والدین نے رکھا تھا، وہ نام عبد شمس تھا۔ اسلام لانے کے بعد جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا وہ عبداللہ تھا، اور ایک روایت میں عبد الرحمن بھی آتا ہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جب حضور علیہ السلام معراج پہ تشریف لے کے گئے، معراج سے واپس تشریف لائے، بیت اللہ شریف کے اندر حضور علیہ السلام کھڑے ہیں، فرمایا اپنی معراج کا واقعہ بیان کیا، ابو جہل بھی وہاں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا واقعہ بیان کیا، ابو جہل ہنسنے لگا، ابو جہل مذاق اڑانے لگا، اللہ اکبر، اور بھی مشرکین مکہ اکٹھے ہو گئے، وہ اس بات کا مذاق اڑانے لگے، کیونکہ اس زمانے کے اندر اگر کوئی بندہ بیت المقدس تک جانا چاہتا تھا، 1 مہینے سے بھی زیادہ کا سفر تھا، وہ ہنسنے لگے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی رات کے ایک لمحے کے اندر یہاں سے جائے بیت المقدس تک، بیت المقدس کے اندر وہاں نماز پڑھے، وہاں نماز پڑھائے، وہاں یہ ہو، پھر آسمان کے اوپر جائے، یہ ہو سکتا نہیں۔ تو ابو جہل کے ذہن میں یہ بات آئی، اس کے ذہن میں یہ کیڑا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے صدیق اکبر کو آج موقع ہے بدزن کیا جائے۔ اللہ اکبر، ان کو کیا پتا تھا کہ صدیق تو صدیق ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ کافروں کو بھی پتا تھا کہ حضور علیہ السلام کا جو ساتھ دینے والے صدیق اکبر ہیں، ہم نے صدیق اکبر کو اگر توڑ دیا، اگر صدیق کو ہم نے نبوت سے جدا کر دیا، اگر ہم نے صداقت اور نبوت کو جدا کر دیا تو یہ ہماری کامیابی ہوگی۔ شروع سے ابو جہل کا یہی ذہن تھا، اس ابو جہل کا بھی یہی ذہن تھا کہ نبوت اور صداقت کو جدا کر دیا جائے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی ابو جہل کے ماننے والے زندگی کی یہی کوشش ہے کہ ہم نبوت اور صداقت کو جدا جدا کر کے پیش کریں، لیکن وہ چوڑا، وہ نسل، وہ خبیث، وہ ابو جہل کی نسل رب اکبر کی قسم مر جائے گی، لیکن آج بھی اور قیامت تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت سے جدا کوئی کر نہیں سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابو جہل کے ذہن کے اندر، دماغ کے اندر یہ کیڑا اٹھا کہ آج موقع ہے جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں جا کر آج بدزن کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابو جہل پہنچا، جا کے کہا آؤ جی نئی بات ہو گئی۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ اگر ایک بندہ کہے کہ میں رات میں اور رات کے ایک لمحے میں، رات کے ایک حصے میں یہاں سے میں یسرب پہنچا،
یثرب سے پھر میں بیت المقدس کے اندر گیا، پھر وہاں سے میں آسمانوں کے اوپر گیا، پھر 7 آسمانوں کی سیر کی، پھر جنت کی سیر کی، جہنم دکھائی گئی، اللہ سے ملاقات کی، پھر میں واپس آ گیا، وہ بھی رات کے ایک لمحے کے اندر۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ صدیق نے فوراً تکذیب نہیں کر دی، صدیق نے فوراً تصدیق نہیں کر دی، صدیق نے سوال کر دیا، او ابو جہل، یہ جو تو کہہ رہا ہے یہ کون کہتا ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ آج یہی تو بات ہے، تیرا یار محمد الرسول اللہ کہتا ہے میں نے رات کے ایک لمحے کے اندر یہ سارے سفر کیے ہیں، میں نے رات کے ایک لمحے کے اندر یہ ساری چیزیں کی۔ اللہ اکبر۔ واہ صدیق تیری صداقت۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میرا یار، اگر میرے پیغمبر، اگر میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ یہ فرماتے ہیں آمنا وصدقنا، صدیق ماننے کے لیے تیار ہے، اس میں کسی قسم کا جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو حضور علیہ السلام نے وہیں فرمایا صدیق اکبر، تو حضور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے لقب صدیق اکبر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو جہل یہ تو میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں خود سیر کر کے آیا ہوں، میں خود دیکھ کے آیا ہوں، میں خود یہ چیزیں چل کے گیا ہوں، میں وہ کیوں نہ مانوں جب میں اللہ کو بغیر دیکھے ماننے کے لیے تیار ہوں، جب میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس کے اوپر جنت کو مان چکا ہوں، جہنم کو مان چکا ہوں، فرشتوں کو مان چکا ہوں، یہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آئے ہیں، یہ تو سفر زیادہ ہوگا یا کئی دن لگیں گے، بیت المقدس کے اندر جا کر ہم بھی دیکھ سکتے ہیں، تو میں وہ دنیا کی بات کیسے نہ مانوں؟ تو اس واقعے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب ملا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے صدیق اکبر کا خطاب مل گیا۔ آج کہیں بھی صدیق اکبر کے الفاظ آئیں گے فوراً ذہن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر کیوں کہتے ہیں صدیق اکبر کا؟ میں نے عرض کیا کہ اصل نام عبداللہ ہے، یا ایک روایت میں عبد الرحمن بھی آتا ہے، لیکن ان کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، غلام ایک نوکر، غلام خریدا ہوا زر خرید غلام تھا، وہ بچہ تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا اتنا خیال رکھتے تھے، اس کی اتنی خیر خواہی کرتے تھے، اس کے ساتھ اتنی محبت سے پیش آتے، اس کے ساتھ اتنی شفقت سے پیش آتے کہ لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہوگی، اس کا نام بکر تھا کہ ابو بکر، بکر کا ابا یعنی صدیق اکبر کا یہ بکر بیٹا ہے، تو اس کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو بکر پڑ گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ابو قحافہ حضرت سیدنا صدیق اکبر بچپن ہے، 5-6 سال کی عمر ہے، مار رہے ہیں، والدہ دوڑ کے آئی، اٹھ کے آئی، آ کے عرض کیا او ابو قحافہ آج میرے صدیق کو کیوں مار رہے ہو؟ اس نے کیا جرم کیا ہے؟ کیا اس نے کوئی چوری کی ہے؟ کیا اس نے کسی کے ساتھ کوئی لڑائی کی ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ آج میرے بیٹے کو اتنا کیوں مارنے کی کوشش کر رہے ہو؟ تو ابو قحافہ نے کہا تو نہیں جانتی ام رومان آج اس نے ایک مذہبی جرم کر دیا ہے۔ کیا جرم کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اس نے آج میرے خدا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اماں نے آ کر سامنے سے کھڑی ہو گئی، فرمایا میرے بیٹے صدیق کو کچھ نہ کہنا، تجھے نہیں پتا میرے اس بیٹے کا کیا مقام ہے۔ فرمایا جب یہ میرا بیٹا میرے شکم میں تھا، جب یہ میرا بیٹا میرے پیٹ میں تھا، میں رات کو سوتی تھی، آسمان کے ستارے جھک کے آتے تھے، آسمان کا چاند جھک کے آتا تھا، آ کے کہتا تھا صدیق کی اماں تجھے مبارک ہو، ابشری بالولد العتیق۔ فرمایا جب میں مکہ مکرمہ کی گلیوں کے اندر چلتی تھی، پہاڑیوں جھک جھک کے آتے تھے اور آسمان سے ایک آواز مجھے سنائی دیتی تھی، ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیقی
وفل غاری بمحمد الرفیقی، فرمایا یہ الفاظ آتے تھے، یہ آواز میرے کانوں کے اندر گونجتی تھی کہ او عتیق کی اماں، یہ جو تیرے پیٹ کے اندر بچہ ہے یہ بڑی عزت والا ہے، یہ بچہ بڑے مقام والا ہے، یہ بچہ بڑے مرتبے والا ہے، اس بچے کا خیال رکھنا، اسمہ فی السماء صدیقی، یہ وہ بچہ ہے آسمانوں کے اندر جس کا نام صدیق رکھا جا چکا، وَفِي الْغَارِ بِمُحَمَّدِ الرَّفِيقِ، اور یہ امام الانبیاء آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کا غار کے اندر ساتھی ہوگا، غار کے اندر حضور علیہ السلام کی یہ ساتھ ہوگا، ابو قحافہ میں تجھے اپنے بیٹے کو نہیں مارنے دوں گی، آج میں تجھے اپنے بیٹے کو کچھ نہیں کہنے دوں گی، اس میرے بیٹے کا بہت بڑا مقام ہے، ابو قحافہ کو پیچھے ہٹنا